بھی راضی نہیں ہوتے. ایک آدمی نے شادی میں نا وہ زور لگا دیا, اتنی ڈشیں, اتنی لائٹنگ اور اتنے کھانے اور زوردار بہت کچھ کر دیا صرف ایک جملہ سننے کے لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے. لیکن لوگ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے یار اس نے زور تو بہت لگایا پر کھانا ٹھنڈا تھا. کھانا کہتا ہے تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائیو؟ تبلیغ محنت ہے, کیسے اخلاق, معاملات صاف ستھرے ہوں. برکت حلال میں ہے, حرام میں نہیں. برکت حلال میں ہے, حرام میں نہیں. یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا, غم لائے گا. بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی, بولو بھائی, قیامت تک کوئی نبی. ہاں, اب ہماری ذمہ داری یہ خوبصورت دین, یہ خوبصورت زندگی, اس کو پھیلاؤ, اس کو پھیلاؤ. ہاں, ایک آدمی کے پاس پانی کے ٹینک بھرے پڑے ہوں, لوگ پیاسے مر رہے ہوں اور یہ لوگوں کو پانی نہ پلا رہا ہو, لوگ کہیں گے بے غیرت ہے, بے شرم ہے, ظالم ہے. اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت ایک دین دیا, اس دین کو پھیلائیں گھر گھر. لوگ بڑے پریشان ہیں, سچی بات ہے, اتنے دکھ ہیں, اتنے غم ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور اس کی وجہ بے دینی ہے. دائیں گھٹنے میں دوائی لگا رہا ہے, دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے, بائیں گھٹنے میں دوائی لگا رہا ہے, پھر کہتے فرق نہیں پڑتا ہو میرے بھائی, جہاں درد ہے وہاں تو دوائی لگائی. اتنا پریشان, فجر میں پھر مسجد میں نظر نہیں آتا ہے, اتنا پریشان ہے. اور پھر توبہ فیشن اور رواج اور برادری. تو ہمارے مسئلوں کا توبہ اللہ کی طرف رجوع ہے اور کوئی حل نہیں. توبہ کرنے, توبہ کروانا, یہ گشتے, یہ سروزہ, یہ چلہ, یہ 3 چلے, اس کے پیچھے مسجد کے اندر اچھی خاصی جگہ ہے. جتنے بھی احباب ہمارے ان سے درخواست ہے کہ اندر تشریف لیں. بات شروع ہونے والی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد میں آئے نہیں ہیں تو فرشتے کو تلاش کرتے ہیں کدھر گیا, مسجد میں نہیں ہے. وَإِن مَرِضُوا عَادُوا, بیمار ہو جائے فرشتے کو کی حاجت کرتے ہیں جا کے. وَإِن كَانُوا بِحَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ, اگر انہیں کوئی مشکل درپیش ہو, کوئی پریشانی آ جائے, فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. اور لوگ جو مسجدوں کے کیا ہوتے ہیں, مسجدوں کے موٹے ہوتے ہیں. تو تبلیغ میں اور دیکھو بھائی, چلے والے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ بولو, مسجدوں میں چلے والے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ 3 چلے والے, سروزے والے, بولو, اور اجتماع میں شریک ہونے والے ہیں, اور کام کو اچھا سمجھنے والے. ہاں, اس وقت ضرورت کس بات کی ہے کہ کچھ لوگ ہوں ہر مسجد میں, ہر علاقے میں, جو اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. جو اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں, مقصد بنائیں کہ کیسے سارے انسانوں کو ہدایت ملے. ہاں, جن کے دلوں میں انسانیت کی ہدایت کی کیا ہو, حرص ہو.
تبلیغ کیا ہے؟ دین کے مٹنے کا غم. تبلیغ کس کا نام؟ دین کے مٹنے کا غم. ایک نماز جس کی چھوٹ گئی نا، ایک نماز وہ ہو گئی. اب یہ حدیث ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایسے جیسے اس کا گھر، اس کا مال اور اس کے گھر والے سب چیز لیے. اب بتاؤ محلے میں نمازی زیادہ ہے کہ بے نمازی زیادہ ہے؟ ایک ہوتا ہے 100 روپے کا نقصان، آدمی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے 1,00,000 روپے کا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے 10 لاکھ کا، تو دین ہو جائے 10 کروڑ کا جان نکل. اب جس کی نماز چھوٹ گئی، چھوٹا نقصان کہ بڑا نقصان؟ بڑا کہ بہت بڑا. بس اب یہ جو غم ہے نا، یہ ہے تبلیغ. اب یہ اس کو مجبور کرے گا یہ غم کہ چلو بھائی ایک ایک کے پاس. تبلیغ ہے منت خوشامد. تبلیغ اس کا نام غصہ نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، ناراضگی نہیں، پوچھ پاچھ سوال جواب. ہاں نہیں، منت خوشامد ہو بھائی. تبلیغ پھرنا، نقل و حرکت، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کے پاس جانا، خود چل کے جانا. مسجد میں آنے والے تھوڑے، نہ آنے والے زیادہ ہے کہ بہت زیادہ. ایک آدمی کا ذہن میں ہے کہ میری تنخواہ جو ہے نا 20,000 ہونی چاہیے. اب اسے 25,000 تنخواہ مل جائے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا ذہن ہے کہ میری تنخواہ جو ہے 5 لاکھ ہونی چاہیے. اب اسے 1 لاکھ تنخواہ والی نوکری مل جائے نا، وہ پریشان ہو جائے. ہدف کیا ہے ہمارا؟ ہدف کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ پورا دین زندہ ہو، پورا دین. چلے کی بات نہیں ہے کہ چلا کر کے کہ 4 ماہ لگے ہوئے ہاتھ ہی ہاں سروزہ لگ گیا. پورا دین زندہ ہو، پورا دین. اور پوری دنیا ہے. کامیابی دین میں نہیں ہے، کامیابی پورے دین میں ہے. اور پورا دین کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ایمانیات. عقائد کا ٹھیک ہوتا، یقین اللہ کی ذات کا، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت، آخرت، مرنا اٹھنا، حساب کتاب، رشتوں پر یقین، تقدیر پہ یقین. مرنے کے بعد پوچھا جائے گا بتاؤ زندگی کا گزاری، بتاؤ جوانی کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا. یہ محنت ہے کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. دکان ہے تو نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. زمیندار ہے تو کھیتی کو اگانے والا کون ہے؟ بیماری ہے تو صحت دینے والا کون ہے؟ شادی کی تو اولاد دینے والا کون ہے؟ جس کی جو پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اب لوگوں کی پریشانیاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہے؟ بڑی پریشانی، ہر بڑی پریشانی. تو پریشانی سے نکالنے والا کون ہے؟ اپنا معاملہ کس سے ٹھیک ہو، کس کی طرف رجوع کرو، کس سے مانگو، کس کے سامنے جھک جاؤ، کس کے سامنے گڑاؤ. حدیث میں آتا ہے دعا میں تکرار کرو، دعا میں تکرار کرو، بار بار دہراؤ. کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اور 50 دفعہ اور 100 دفعہ. اللہ کو ترس ہے. یہ محنت ہے. یہ جو 4 ماہ چلا لگے، اور یہ جو مسجد میں جماعت ہے، کچھ لوگ
جن کی یہ فکر ہو، جو صبح بیٹھے اپنی مسجد میں نماز کے بعد سوچے، مشورہ کریں، اور پھر 2 3 کی جوڑی بنے، پورا محلہ تقسیم ہو، گھر گھر کی ملاقات، یہ تبلیغ ہے۔ خود چل کے جانا، یہ تبلیغ ہے۔ ایک کی منت کو شامت کرنا، یہ تبلیغ ہے۔ لوگ پیچھے پیچھے پھرنا، ہاں کڑوی گسیلی سننا، کڑوی گسیلی سننا، سہ جانا، صبر کرنا، اور پھر جانا، پھر جانا، بڑے پیار سے کڑوی سے یہ بات سمجھانا کہ بھائی ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ جو کچھ ہے ہمارے پاس کس کا دیا ہوا ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب کھانا عمدہ ہو یا بھوک زیادہ ہو؟ کیوں بھائی؟ کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک نہیں ہے، نخرے نخرے نخرے، اور کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے۔ ہاں، ہر لقمے میں مزہ ہے، چٹنی روٹی میں نہیں۔ جب آدمی اللہ کو پہچانے گا کہ اللہ ہے، اور آنکھیں کس نے دی؟ ہاتھ پاؤں کس نے دی؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ عقل کس نے دی ہے؟ ہمارا کچھ نہیں۔ ایک پاگل کو دیکھا تو گٹر کا پانی پی رہا، کوڑے بیٹا پورا کھانا، تو اس کی ماں کہتی تھی دنیا میں اتنے لوگ مرتے ہیں، میرا بیٹا کیوں نہیں مرتا؟ عقل ہے تو کس نے دی؟ ایک آدمی کو دیکھا پیالے میں پانی ہے، ہاتھ میں روئی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد روئی پانی میں ڈبوتا ہے اور منہ کھولتا ہے، منہ کو تر کرتا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم اتنی دیر سے؟ اس نے کہا مجھے بیماری لگی ہے کہ میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے، ورنہ منہ خشک ہو جاتا ہے، میں بول بھی نہیں سکتا۔ اب 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، یہ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے پیسے کا کیا دخل؟ ہماری عقل ذہانت کا کیا دخل؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو دیکھا چارپا میں چل رہا تھا، دونوں ہاتھ بازوؤں سے کٹے ہوئے تھے، کندھوں سے نا، پاؤں سے روٹی کھا رہا تھا، پاؤں سے منہ ہو رہا تھا۔ اللہ جانے استنجا کیسے کرتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہاتھ اندر یہ تبلیغ، یہ جو چارما لگے، چلا لگا، سروزہ لگا، شب جمعہ آئے، اب یہ کیا کریں؟ اپنے محلے میں گھر 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 کی ملاقات ہے، دھیرے دھیرے روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، دکانوں پہ جائیں، کھیتوں پہ جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، ٹیکسی والوں کے پاس جائیں، ٹرک ڈرائیوروں کے پاس جائیں، جو جہاں مل جائے اس کے پاس۔ اور پیار بسے ہوگا، ہم اللہ کے محتاج، ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ایک ساتھی کہہ لگے ہم ایک جگہ گشت کرنے گئے تو اس نے کہا کہ اندر لے لیا، تو بستر پہ دیکھا ایک نوجوان، 22 سال عمر، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور بول بھی نہیں سکتا، اور دیکھ بھی نہیں سکتا، اور سن بھی نہیں سکتا۔ اس کا باپ کہنے لگا 22 سال ہو گئے، ہر وقت ایک گھر کا ایک فرد اس کے سرانے بیٹھا رہتا ہے، یہ ہلتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، تو اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتے ہیں، اور کچھ ہلنے کا انداز ہے جس سے پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب آ رہا ہے، اس کو پیشاب کروا رہا ہے۔ نہ ہاتھ بازو ہیں، نہ ڈانٹیں ہیں، نہ بول سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ سن سکتا۔ یہ کیا شکوہ شکایتیں میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ملا۔ تبلیغ دلوں
دلوں کو نرم کرو والے لوگ، ایک ایک کے پاس جانا کہ ہمیں جو کچھ ہے ہمارے پاس کس کا دیا ہوا ہے؟ اگر اللہ نہ دیتا ہم کیا کر لیتے؟ دلوں کو نرم کرو، آخرت کے تذکرے ہو بھائی، مر جانا بھائی، ہو سکتا ہے زندگی کا آج آخری دن ہو۔ کسی نے پوچھا نا کہ زندگی کا سب سے بہترین دن کون سا بنانا چاہیے؟ انہوں نے کہا جو زندگی کا آخری دن ہے نا اس کو سب سے بہتر بنا کے گزارنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیسے پتا لگے بھائی آج آخری دن ہے؟ انہوں نے کہا ہر دن کو یہ سمجھو کہ شاید آخری دن، کیونکہ کوئی نہ کوئی دن تو آخری ہونا ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہمارا کوئی نہ کوئی دن تو آخری ہے، اور آج کا دن بہت ساروں کا آخری ہے، بہت ساروں کا آخری ہے۔ یہ تبلیغ وہ اللہ ہے، وہ آخرت ہے بھائی۔ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس الیہ مرجعکم، لوٹ کے تو میرے پاس آنا ہے، الیہ المصیر، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور رہ جاؤ گے، اور البتہ تمہیں ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ یہ تبلیغ سے یہ نہیں کہ شب جمعہ آج مجمع، آج بیان ہو گیا، آج اجتماع ہو گیا، بڑا مجمع۔ بھائی تبلیغ روزانہ دعوت دینا، روزانہ گشتیں کرنا، روزانہ گزرنا، نقل و حرکت، روزانہ 2 3 4 گھنٹے ایک ایک کے پاس جانا، بھائی اللہ کو ساتھ لے لو۔ آج کتنی طلب ہے، مال مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، بڑی تنخواہ مل جائے، زمین مل جائے، جائیداد مل جائے، اندر کیا ہے؟ اچھا آپ کو مال مل گیا، جائیداد مل گئی، زمینیں مل گئی، عہدہ مل گیا، وزارت مل گئی، اور اللہ نہ ملا، اللہ نہ ملا تو کیا کچھ بھی نہ ملا۔ 100 بلب لگا لیے، کنیکشن دیا کوئی نہیں، کمرے میں تو روشنی نہیں ہوگی، بلب چاہے ایک ہی لگا لو، کنیکشن لے لو، کمرہ روشن ہو جائے گا۔ یہ دعوت ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ بولنا ہے، یہ سننا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے۔ تو سب نیت کریں روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ دیکھو کل گزشتہ آپ نے دعوت دی، جمعرات تھی، فجر سے لے کر ظہر تک، عصر تک، کیا دعوت؟ اچھا چلو بدھ والے دن، اچھا پورا ہفتہ، پچھلے جمعے سے صبح تک ہم نے روزانہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں جہاں مارکیٹ ہے، ہم نے کتنوں کو جا کے یہ بات سمجھائی کہ بھائی کامیابی ہے، او بھائی اصل زندگی آخرت کی ہے، او بھائی زندگی عمل سے بنتی ہے، عمل سے نہیں بنتی۔ کام ہے، ذمہ داری ہے، تو پکا عزم کرے روزانہ 2 3 4 گھنٹے 2 3 4 گھنٹے گشتیں کریں گے انشاءاللہ۔ گڑبڑ بولو بھائی، گڑبڑ جو روزانہ گشتیں نہیں کرتا گڑبڑ کر رہے ہیں، گڑبڑ نہیں کر رہے۔ وقت لگا ہوا اور چیز ہے، 20 سال لگا ہوا ہے، 2 سال لگے ہوئے، 4 سفر ہوئے ہوئے، یہ مرکز میں جوڑتے ہیں، یہ فلاں بن گئے، وہ اور چیز ہے۔ اور روزانہ گشتیں اور روزانہ دعوت دینا، روزانہ لوگوں کے پاس جانا، یہ اور چیز ہے۔ جب گشتیں ہوں گی، دعوت ہوگی، جب ایمان بنے گا، اللہ سے تعلق بنے گا، اب اعمال کی فضا بنے گی، فضا بنے، نماز کی فضا بن جائے، پورے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ یہ جذبہ تو ہو، یہ عزم تو ہو، منزل تو ہو، ہدف تو ہو، ہدف 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 ہدف۔ ابھی تو نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے، اپنی نماز پڑھ لی۔ ایک ایس ایچ او کے پاس نا، سن رہے کہ سو رہے؟ بولو دل کے کاموں سے کہ سب کے کاموں سے؟ ہاں دل کے کاموں سے۔ ایک ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی میرے گھر۔ ایس ایچ او کے پاس آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ میرے گھر کیا ہو گئی؟
چوری ہو گئی ہے؟ ایس ایچ او نے کہا بھائی میں نے کوئی چوری نہیں کی تمہاری، میں نے چوری نہیں کی. اب سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ جواب دو، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے. صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ صحیح بول رہا ہے. آپ یہاں سے بھی سن رہے ہو، سچ بول رہا ہے لیکن غلط بول رہا ہے. سچ بول رہا ہے، اس نے چوری نہیں کی، غلط بول رہا ہے اس لیے تھوڑا ہے تمہارے پاس کہ تم نے چوری کی ہے. یہ تم اس علاقے کے ذمہ دار ہو، یہ چوری ہونی نہیں چاہیے. اب چوری ہو گئی، اب اس کا سراغ لگانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، کیا کہتے ہیں میں تو نماز، یہ ایسے جیسے کہ میں نے تو چوری نہیں. آپ نماز تو پڑھتے ہو لیکن آپ کے مندر میں نمازی زیادہ ہے کہ بے نمازی زیادہ ہے؟ تو جس اذان پہ جس نماز پہ طواف بند ہوتا ہے، آج اس نماز کے لیے کھیل بند، دکان دفتر کاروبار. جتنے نمازی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں نا، جتنے نمازی فجر کی نماز میں ہوتے ہیں نا، اگر اتنے نمازی جنازے میں آئے، غور سے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ آنکھیں نہیں کھول رہے. جنازہ زیادہ ضروری ہے کہ فرض نماز؟ آج ہمارے معاشرے میں جنازے کا اہتمام زیادہ ہے کہ فرض نماز کا؟ جنازے کے لیے جہاز کی ٹکٹ لے کے بھی پہنچ جاتے ہیں، دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں، اور فرض نماز کے لیے جتنے نمازی فجر میں ہوتے ہیں، اگر اتنے نمازی محلے میں جنازے میں آئے، سب پریشان ہونے کی کیا ہوگا؟ لوگ ہے نہیں جنازہ پڑھنے، کیا ہوگا بھائی؟ یہ جو جن چارواں والے، یہ جو روزانہ جڑنے والے، یہ جو مسجد میں مشورہ کرنے والے، اب یہ ان کا جذبہ کہ کیسے سب نمازی بن جائے. دیکھو اگر یہ کہا جائے جو فجر کی نماز پڑھے گا اسے 1000 روپے ملیں گے، مسجد بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ ایک مولوی صاحب کسی گاؤں میں گئے، لوگوں کو بڑا سمجھایا نماز پڑھو، وہ پڑھتے نہیں تھے. اب دیہاتی لوگ بھینس کے بڑے شوقین، مولوی صاحب نے کہا کہ جو 40 دن نماز پڑھے گا نا مسجد میں، اس کو ایک بھینس ملے گی، اس کو ایک بھینس ملے گی. مسجد بھر گئی، مسجد بھر گئی. ہاں اب جناب 20 دن گزر گئے، 25 دن، 40 دن ہوئے تو آئے مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب بھینس؟ انہوں نے کہا کون سی بھینس؟ بھائی آپ نے کہا تھا نا جب 40 دن نماز پڑھے گا بھینس ملے گی، 40 دن تو پورے ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ چلو اسی بہانے نماز کی تمہیں عادت پڑ جائے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات تھی، ہم نے بھی بے گزری پڑھ لی. نماز تو نیت کرو بھائی، سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ تبلیغ یہ ہے. اتنے سال سے اجتماع ہو رہا ہے، اتنے سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور اتنا مجمع آ رہا ہے. اب پورے کراچی میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہوتی ہے؟ بولو بھائی، کوئی مارکیٹ ہے کراچی میں جس کی جو کمیٹی ہے اس کی جو میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، وہ اس میں بیٹھ کے سوچتے ہوں، اس کے ایجنڈے میں لکھا ہو کہ ہماری مارکیٹ اذان پہ بند ہونی چاہیے. ابھی تو سوچ ہی نہیں ہے، ابھی تو یہ تذکرے نہیں ہے. تبلیغ جب گرمی لگے گی، جب گرمی آئے گی تو آدمی ہیٹر چلائے گا نا. ہاں ساری لا رہا ہے. جب سردی آئے گی تو آدمی اے سی چلائے گا. بولو بھائی، جب اللہ کو پہچانے گا اور جب آخرت کی فکر لگے گی، جب اعمال سے زندگی بننے کا ذہن بنے گا تو اذان پہ بازار، بولو فجر میں مسجدیں. یہ تبلیغ ہے. مسئلوں کا حل مسجد ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے،
مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، ماتھا ٹھکانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، بلکہ ساتھ ہی کہتا ہے حی علی الفلاح، جو کامیابی کی سب سے پہلی کامیابی مسلمان کی فجر کی نماز پڑھنا ہے، اور سب سے پہلی ناکامی فجر کی نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ سب سے کامیاب مسلمان جس کی پہلی پلاننگ یہ ہو فجر میں اٹھنا ہے، مسجد جانا ہے، جماعت سے نماز پڑھنی، تکبیر اللہ سے نماز پڑھنی، پہلی سب میں جس کی پلاننگ میں یہ چیزیں ہیں یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ جس کی پلاننگ میں ہے ہی نہیں فجر میں اٹھنا، مسجد میں جانا، جماعت سے نماز پڑھنا، یہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ توبہ اماں پتہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، یہ نہیں کہتی بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ابا نماز پڑھتے ہیں فجر کی، اور نماز میں کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دعا میں یہ مانگا کہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اب نماز پڑھ کے گھر گئے، بیٹا اٹھو اسکول جانا ہے، توبہ مانگا کیا تھا کہ کیا بن جائے نمازی، اور کوشش محنت کس کی کہ یہ کیا تو اسے پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ کے آیا ہوں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن، طوطے کی طرح کا رٹا ہوا جملہ ہے۔ 20 سال کا نمازی ہے اور پہلی صف کا نمازی ہے، اور نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، شوق ہی نہیں۔ تبلیغ دین سیکھنے کا شوق ہے، جس میں طالب علم، کیا لفظ بولا؟ سن رہے کہ سو رہے؟ جو بھائی آنکھیں کھلی کیا لفظ بولا؟ طالب علم۔ اب سچی بتاؤ، یہ لفظ سن کر دھیان بچوں کی طرف گیا کہ بڑوں کی طرف گیا؟ کدھر گیا دھیان؟ بچوں کی طرف۔ یعنی طالب علم کون ہوئے؟ بچے، اور ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں؟ استاد۔ جو اپنے آپ کو طالب علم نہ سمجھے وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اور جو اپنے آپ کو استاد سمجھے یہ بڑا استاد آدمی ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ دین سیکھنے والے۔ ہم سب کون ہیں بھائی؟ طالب علم کی طلب رکھنے والا۔ جیسے پیاسے کو پانی کی طلب، جیسے بھوکے کو پانی کھانے کی طلب، مسلمان کو دین کی طلب۔ جس میں طلب ہوگی وہ سیکھے گا۔ اب پورے ہفتے ہم کسی مفتی صاحب کے پاس گئے، کسی مولانا صاحب کے پاس گئے، ہم نے کوئی مسئلہ پوچھا پورے ہفتے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، پورے ایک مہینے میں ہم نے کوئی مسئلہ پوچھا جا کے کسی مفتی صاحب سے؟ کیوں؟ کہ ہم طالب علم اپنے آپ کو تبلیغ دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو، پھر آدمی سیکھے گا، طلب ہوگی سیکھنے سکھانے کی طلب، پھر ایمان جب بنے گا نا تو آدمی تبلیغ پتہ کیا ہے؟ شوق پیدا ہوگا، اعمال کا شوق، اعمال کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق۔ مسئلوں کا حل قرآن ہے۔ ایک صاحب آئے، مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اس سے کہا کہ آپ نا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، آپ روزانہ قرآن پاک کی کیا کریں؟ تلاوت کیا کریں۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں تلاوت بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ، کوئی وظیفہ تو بتاؤ، یعنی قرآن کو وظیفہ۔ اب ہم سب دیکھیں روزانہ قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی کا جز، ہمارا مزاج۔ مسئلوں کا حل قرآن ہے بھائیو۔ روزانہ 1 سے 12، مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12، 100 نمبر، روزانہ آدھا سے 12، 2 مہینے میں ختم، سال میں 6 قرآن، 50 نمبر، روزانہ 100 سے 12، سال میں 3 قرآن،
4 مہینے میں ختم 25 نمبر، اور وہ پورے سال میں یہ قرآن ختم کیا 10 نمبر، پورے سال میں یہ قرآن بھی ختم نہ ہوا 0۔ اب اپنا حساب لگائیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کتنا قرآن سے تعلق ہے، کتنا قرآن سے لگاؤ، قرآن کا شوق ہے، تلاوت کا شوق ہے، قرآن پڑھنا سننا، جس کا تعلق ہوگا نا قرآن سے، اسے قرآن سے مزہ آئے گا۔ سورہ صبح یہ نہیں کہ پائے نہاری نہیں، اس کا ذوق قرآن، اس کا 1 صفحہ 2 صفحہ، کہتے ہیں نا بڑا مزہ آ رہا ہے یار، بڑا مزے کے پائے ہیں یار، بڑے مزے کی نہاری نہیں، مزہ کس میں آئے، مزہ کس میں آئے، قرآن میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن سننے میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، لیکن نبی فرما رہے ہیں مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیوں بتاؤں؟ فرمایا آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی سے قرآن سنوں، میرا جی چاہتا ہے میں کسی سے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بس کرو بس کرو، میں نے تو نظر اٹھائی آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ قرآن کا شوق، تبلیغ، قرآن کا شوق، ذکر، زبان پر اللہ کا نام آئے، اللہ کا نام آئے، گلاب جامن اور مٹھائی اور برفی، اس میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کرے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کرو، بولو اس کو کیا کرو، کثرت سے پڑھو۔ اب علماء نے لکھا جو 300 دفعہ پڑھے گا یہ کثرت میں آئے گا۔ اب ہم سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم دیکھیں ہم کبھی بیٹھتے ہیں دن میں ہفتے میں کہ ہم 300 دفعہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ شوق بنا ہمارا، اس میں ہمیں سکون ملا، ہمیں لذت محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اب کبھی ہم بیٹھے اور ہم نے 300 دفعہ پڑھا صلی اللہ علی النبی الامی، 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 ہمیں یہ شوق بنا، استغفار کثرت سے کرنے کا شوق بنا۔ تبلیغ میں محنت ہے بھائیو، ان اعمال کا ذوق بنے، دعاؤں کا اہتمام آئے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ، بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ۔ ہر صبح شام ہم کس کے محتاج؟ ہر دن رات ہم کس کے محتاج؟ دن کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ اس لیے شریعت میں نا، اسلام میں نا سب سے زیادہ پتہ کون سا عمل ہے؟ دعا ہے۔ سب سے زیادہ عمل کیا ہے؟ دعا ہے۔ صبح اٹھتے ہی دعا ہے، رات کو سوتے ہوئے دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ اچھا یہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کو سب کو گھر سے نکلنے کی دعا یاد ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا اکثر کو یاد، اور جن کو یاد ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اماں پتہ کب کہتی ہے بیٹا دعا پڑھ لو، بیٹا دعا پڑھ لو، کب کہتی ہے؟ کب کہتی ہے؟ جب بیٹا گھر سے جا رہا ہوتا ہے نا، اسے ڈر ہوتا ہے باہر کچھ ہو نہ جائے، اور جب گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے کبھی کہتی ہے دعا پڑھو دعا پڑھو، وہ کہتی ہے اب تو گھر آ گیا اب کیا ہونا ہے، حالانکہ کچھ ہونا ہے تو گھر میں بھی ہو جائے۔ اس لیے نکلتے ہوئے بھی بھروسہ کس پہ کر رہا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بھروسہ کس پہ؟
اور گھر میں داخل ہوتے ہیں بھروسہ کس پہ؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ہم بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ دعائیں، ہمارے مسئلوں کا دعا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا روح تیری طرف بھیجتا ہوں اور میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں اور تجھے اپنا سہارا بناتا ہوں. تیرے سوا کوئی جائے بنا نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، اس نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اس کو خیریں ملے گی، اس کو بھلائیاں ملیں گی. مسئلوں کا دعا ہے اور موقع موقع کی دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے. تبلیغ اس پر آنا ہے، اس پر آنا ہے کہ کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں. زندگی کا مزہ وہی اٹھائے اس کے اخلاق اچھے، ورنہ اس کی زندگی لڑنے میں، جھگڑنے میں، غیبت میں، چغلی میں، غصے میں، نفرتوں میں، بغض میں، کینے میں، کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی. نہیں، اخلاق کی بنیادی بات پتہ کیا ہے؟ اخلاق کی بنیادی چیز پتہ کیا ہے؟ یہ زبان کی بول بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دماغ ٹھنڈا ہو. دماغ ٹھنڈا ہو تو بڑے مزے کی زندگی گزارے گا. اور جس کے بول کڑوے، جس کے بول کڑوے، جس کا لہجہ سخت، جس کے ماتھے پہ ہر وقت بل، کوئی مسکراہٹ نہیں، اور جس کا دماغ ہر وقت گرم، جس کی زندگی کو ہوگا نفرتوں میں، غصے میں. اس کو دیکھو بعض لوگوں کے آنے پر لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ آ گئے، اور بعض لوگوں کے آنے پر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو جی پھر آ گئے. اور میں حدیث میں آ جائے تم میں بہترین کون ہے؟ جس سے خیر کی توقع ہو اور اس کے شر سے امن. اور تم میں بدترین کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے تم میں بدترین کون ہے؟ جس سے کوئی خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. زندگی کا مزہ بول اچھے چہرے میں. ماں باپ بہن بھائیوں گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. کیسے داخل ہوتے تھے؟ اب سچی بتاؤ، یہ آج کل جب گھر میں واپس آتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے یا بار بار ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیسے مسکراتے تھے. اور آپ نے میں جب گھر داخل ہو نا، گھر والوں کو سلام کرو. اس سے گھر میں برکت ہوگی، تمہارے حال میں برکت ہوگی. اب ایک آدمی نے بیان میں یہ دو باتیں سنی، مسکرانا، سلام کرنا. میرے نہ مسکراتا تھا نہ سلام کرتا تھا. اب گھر گیا، بیان سنا، ذرا اثر ہو سکتا بیان کا دل پر. اب گھر گیا، السلام علیکم، مسکرا بھی رہا ہے، سلام بھی کر رہا ہے. گھر والوں کا خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ سچی بات ہے، تھکاوٹ ختم کر والوں کی بھی ہو جائے اور آپ کی بھی اگر مسکرانا سیکھ جائے. تو میں تم میں سے بہترین کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو؟ کس کے ساتھ بہتر ہو؟ بعض لوگ باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں. باہر بہت نرم ہیں، گھر میں بہت سخت ہیں. باہر بہت میٹھے ہیں، گھر میں بہت کڑوے ہیں. ایک عورت کہنے لگی، یہ ایسی بھی ایک دقت ہے، ایک عورت کہنے لگی اپنے خاوند کے بارے میں،
لوگوں کے بچوں کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر کے ان کے سر کے بال اڑا دیے اور اپنے بچوں کے سر پہ جوتے مار کے بال اڑا دیے. آپ گھر میں ابا ہو، دادا ہو یا تھانے دار ہو، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ ہم جب گھر پہنچے سارے گھر والے خوش ہو گئے، وہ آ گئے دادا آ گئے. کوئی ادھر سے چپڑ گیا، کوئی ادھر سے چپڑ گیا، کوئی گندے پہ چڑھ گیا، کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، بابا میرے لیے کیا لے کر آئے. اس کے مطلب آپ گھر میں ابا ہو، دادا ہو. اگر آپ کے گھر پہنچتے ہی گھر والے سہم گئے، خوف زدہ ہو گئے، کوئی ادھر چھپ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، جو سامنے رہ گیا بہت ادب ہو کے بیٹھ گیا. اس کا مطلب آپ گھر میں کھانے کا تبلیغ میرے بھائیوں اخلاق اچھے ہوں، اخلاص پیدا ہو. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ بابا سے کچھ نہیں ہوتا. بابا کیا بات ہے، وہ کس کو راضی؟ جو لوگ ہی راضی ہوتے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. ایک آدمی نے شادی میں نا وہ زور لگا دیا، اتنی ڈشیں اتنی لائٹنگ اور اتنے کھانے اور زور کا بہت کچھ کر دیا صرف ایک جملہ سننے کے لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے. لیکن لوگ جانتے ہوئے کہہ رہے تھے یار اس نے زور تو بہت لگایا پر کھانا ٹھنڈا ہی تھا. کھانا کہتا ہے تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائیو؟ تبلیغ محنت ہے. کیسے اخلاق، معاملات صاف ستھرے ہوں. برکت حلال میں ہے، حرام میں ہے. برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، غم لائے گا. بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی. اور ہماری ذمہ داری یہ خوبصورت دین، یہ خوبصورت زندگی، اس کو پھیلاؤ، اس کو پھیلاؤ. ایک آدمی کے پاس پانی کے ٹینک بھرے پڑے ہوں، لوگ پیاسے مر رہے ہوں اور یہ لوگوں کو پانی نہ پلا رہا ہو. لوگ کہیں گے بے شرم ہے، ظالم ہے. اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت ایک دین دیا، اس دین کو پھیلائیں گھر گھر. لوگ بڑے پریشان ہیں، سچی بات ہے. اتنے دکھ ہیں، اتنے غم ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور اس کی وجہ بے دینی ہے. دائیں گھٹنے میں دوائی لگا رہا ہے، دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، بائیں گھٹنے میں دوائی لگا رہا ہے. پھر کہتے فرق نہیں پڑتا ہو میرے بھائی، جہاں درد ہے وہاں دوائی لگائی. اتنا پریشان فجر میں پھر مسیح میں نظر نہیں آتا، اتنا پریشان ہے. اور پھر توبہ فیشن اور لباس اور برادری، ہمارے مسئلوں کا توبہ اللہ کی طرف رجوع ہے اور کوئی حل نہیں. توبہ کرنے، توبہ کروانا. یہ گشتے، یہ سروزہ، یہ چلا، یہ 3 چلے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہے. اس دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے سے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا. ایک ہی ساتھی پوری جماعت تیار کر سکتا ہے ماننے سے، چلے کی، سروزے کی، 4 ماہ کی. ایک ہی ساتھی روزانہ محنت کرے، کتنوں کو نمازی بنا سکتا ہے اور کتنوں کو مسیح سے جوڑ سکتا ہے. جو نماز سے نہیں جوڑتا، جو قرآن سے نہیں جوڑتا، جو مسیح سے نہیں جوڑتا، اس کے مسئلے کبھی حل نہیں. تبلیغ ہمدردی کا نام، تبلیغ شفقت کا نام، تبلیغ خیرخواہی کا نام، تبلیغ کے پیچھے پھرنے کا نام، تبلیغ مغلوب سے پوچھنا چاہنے کا نام. وقت تھوڑا ہے اور کام، بولو بھائی، وقت تھوڑا ہے اور کام، اور آج کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے. ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر وہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جسے کسی نے دیکھا نا خواب میں دیکھا، اس سے فارغ ہو گیا. اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. ہوئے اتنا غم، اتنا پریشان، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں بول نہیں سکتا، میں ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا. اتنے میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا ہاتھ بھی ہل رہا ہے، پاؤں بھی ہل رہا ہے، زبان بول رہی ہے اللہ تیرا شکر ہے. کیسے خوشی ہوئی. تو روزانہ فارغ سے کون بچاتا ہے؟ اس کا شکر کیا ہے؟ دین کا کام ہوا ہے، دین کا کام. مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں. مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، مسلمان کو مسجد سے جوڑے بھائی.
مسجد کے 5 اعمال ہیں، روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کی گشتیں ہیں، روزانہ کی تعلیم ہے، ہفتے کا گشت حکومی بیرونی، مہینے کا سے روزہ، یہ 5 اعمال ہیں۔ سچی بات ہے، اتنے بڑے میں یہ چلے والے 4 والے اگر یہ 5 اعمال کا اہتمام کر لیں، اہتمام کبھی کیا کبھی نہ کیا، نہ کبھی کیا نہ کرنا ہے، کام ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے بہترین عمل وہ جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا، اگرچہ ہمیشہ کیا جائے۔ الاستقامت خیر من الف کرامہ، تو استقامت یہ تو 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، 1000 کرامتوں سے۔ تو نیت کریں بھائی، اس کام پر جان کھپانی ہے انشاءاللہ، روزانہ محنت کرنی ہے انشاءاللہ، اپنے چلہ سے روزہ، اپنا مسجد کا وقت، مشورہ، گشتے، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کام کو کرتے ہوئے کیا ہے؟ سعادت سمجھا، یہ میری سعادت ہے۔ کہیں نہ کہیں تو وقت لگ ہی جانا ہے، کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، کہیں نہ کہیں تو دن رات گزارنے ہیں۔ سب سے بہترین مصرف ہے، اس سے بہتر مصرف کوئی نہیں زندگی کا۔ سخت سردی میں مری جا رہے ہیں، سخت سردی میں مری جا رہے ہیں، پتہ کون لوگ سخت سردی میں مری جا رہے ہیں؟ پتہ کون لوگ؟ جن کو فجر میں مسجد میں جاتے ہوئے سردی لگتی ہے، اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ سخت سردی میں مری جانے کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ انجوائے۔ اور سخت سردی میں مسجد میں جانے کو نہیں، مسلمان کا انجوائے نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، مسجد ہے، سجدہ ہے، اور جناب یہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، یہی تو انجوائے ہے، یہی تو انجوائے ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے نا، توبہ توبہ توبہ، سب سے بیوقوف لوگ، احمق ترین لوگ جو تراویح کے وقت میں جیم میں نظر آئے، تراویح کے وقت میں جیم میں نظر آئے۔ بھائی تراویح کو نہیں پڑھتے، ہم تھک جاتے ہیں نا، اور جیم میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، ایسے دیکھ کے یہ کام، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس مجلس سے گزارش ہے بھائی، سب نیت کریں کہ روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے انشاءاللہ، روزے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، عمومی گشت، بیرونی گشت کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، چلے 4 مہینے کا اہتمام طے کریں۔ ہاتھ کھڑا کرنا ٹھیک ہے، نام لکھوانا ٹھیک ہے، اصل تو اندر دل میں آ جائے۔ کس میں آ جائے؟ مسئلہ تو دل میں آ جائے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور یہ میری سعادت ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے۔ واہ واہ، کتنا اونچا کام مل گیا، واہ واہ۔ ایک آدمی کو ملازمت مل گئی کسی کمپنی میں، وہ 50 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 5 کروڑ کا گھر ملا ہے، 3 کروڑ کی گاڑی ملی ہے۔ اس کمپنی کے کام میں کبھی غفلت نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا، نادہ نہیں کرے گا، کیونکہ ایسی ملازمت دوبارہ ملتی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں جو کام ملا ہے، چھوٹا کام ملا کہ بڑا کہ بہت بڑا کہ سب سے بڑا؟ اس کام میں گڑبڑ، سستی، نادے، بس یہ کام ہے۔ روزانہ مسجدوں کو وقت دیں گے انشاءاللہ، سروزے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، سروزہ نہیں لگانا، سروزے کی جماعت نکالیں، 27 دن محنت کریں اپنے محلے سے۔ آپ جماعت تیار کرو، آپ جماعت ایک جماعت چاہ رہی تھی آپ ساتھ شامل ہو گئے، نہ اپنی جماعت تیار کرو۔ اب سروزے میں 3 دفعہ گئے کسی علاقے میں، وہاں سے محنت کر کے وہاں سے جماعت تیار کرو۔ بیرونی گشت کر رہے ہیں کسی محلے میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، وہاں سے جماعت تیار کرو، وہاں کام شروع ہو جائے۔ واہ واہ، یہ ہے کام، یہ ہے کاروبار۔ آپ مر گئے، آپ قبر میں ہیں، اب جناب کتنوں کو نمازی بنایا، کتنوں کو مسجد سے جوڑا، کتنوں سے توبہ کروائی، عمومی گشت کے ذریعے، بیرونی گشت کے ذریعے، سروزے چلے 4 ماہ کے ذریعے۔ اب لوگ نمازوں میں، لوگ تلاوت میں، لوگ نیکیوں میں لگے، دھڑا دھڑ اس کو قبر میں لوگوں کے اعمال پہنچ رہے ہیں۔ کیا مزے کی جانا تو ہے، کچھ کر کے جائے۔ 3 کام، نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دعا مانگے اللہ مجھے اس کام کے توفیق عطا فرما، اور جتنا کر سکتے کریں، جتنا کر سکتے۔ چلے کے لیے کون تھے؟ حاجی صاحب کا بیان تھا، تو میں کھڑا، علماء میں بیان تھا، میں کھڑا ہوا تشریف کے لیے۔ ہمیں 7 سال کے لیے کون تیار؟ حاجی صاحب نے 1 رات کے مالک
میں کہتا ہوں اس کام کو مقصد بناؤ، تو کہتا سال کے لیے بولتے ہیں بات چلے 4 ماہ کی نہیں، 7 ماہ کام ہے، اس میں جان کا پاؤ. اب سائیکل خریدنے جا رہے ہو نا، آپ کتنے پیسے جیب میں ڈالو گے؟ 30، 40، 50 ہزار. آپ موٹر سائیکل خریدنے جا رہے ہو، آپ جیب میں 1 لاکھ 1.5، 2 لاکھ پیسے ڈالو گے. آپ گاڑی خریدنے جا رہے ہو، آپ 50 لاکھ میں جو آپ کا ہدف ہے اس کے حساب سے. ہمارا ہدف پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے. یہ کبھی کشت کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کبھی کسی کو وقت دے دیا. نہیں، جان کا پائے، جان کا پائے، جان کا پائے. اسی محنت سے دین آئے گا اور دین کی زندگی آخرت بنے گی. اگر یہ محنت نہیں تو دین نہیں، دین کی تو نہ دنیا بنے نہ آخرت. اس محنت پہ جان کمائے، جان کمائے. تھوڑی سی محنت کریں گے، کبھی اس روزے کی دعا نکلے گی، کبھی نہیں نکلے گی. مسجد میں نمازیوں کی تعداد کوئی نہیں بڑھے گی. پچھلے سال کی فجر میں 25-30 نمازی ہوتے تھے، آج کی فجر میں 25-30 نمازی آپ کی مسجد میں. آپ کو کیا بے چینی ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ نے پورے سال کیا جان کمائی، سارا دن کتنی جان کمائی، کتنا اپنے آپ کو تھکایا، کتنا لوگوں کے پیچھے پھرے، کتنے لوگوں سے منت خوشامد کی، کتنا روئے. آپ کو کھانا اچھا نہیں لگے، آپ کو نیند نہ ہو، یہ لوگ نماز میں نہیں آتے مسجد میں. یہ تھوڑے بہت کشتے کریں گے تو یہی آپ ہوگا جو ہو رہا ہے. چند کپائے. ہمارے جمشید صاحب فرماتے تھے جتنا دودھ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا، جتنی محنت کرو گے اتنے تقاضے پورے ہوں گے نا. اب ہم جتنی محنت کر رہے ہیں اتنے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. مثال دیتے تھے، ایک آدمی جو ہے نا گاؤں کی طرف چلا گیا، شہری بابو اور جناب چلا گیا گاؤں کی طرف. جو ایک آدمی نے دیکھا یہ شہری بابو ہے، بڑے پیسے ہوں گے اس کے پاس، جس سے پیسے چھیننے چاہیے. اب اس کے پاس ہتھیار تو تھا کوئی نہیں. گنے کا چھلکا بڑا تھا، یا تو لوگ گنا کھاتے ہیں، چھلکا کاٹتے نا، لمبا سا چھلکا جگہ جگہ پڑا ہوتا ہے. اس نے گنے کا چھلکا ہاتھ میں لیا اور اس کے پاس گیا. اسے کہتا ہے جو کچھ نکال دے بھائی، جو کچھ نکال دے بھائی. اور ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ گنے کا چھلکا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکال کے دے دیا. اس نے کہا صرف 1 روپیہ؟ انہوں نے کہا بھائی اپنا ہتھیار بھی دے دے، جیسا ہتھیار ویسی وصولی. جتنی محنت کریں گے اتنی وصولی ہوگی. بس یہ تشکیل ہے میرے بھائیوں. نیت کریں، اس کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے انشاءاللہ. اس کام پہ جان کمانی ہے انشاءاللہ. مسجد کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. کوئی جوڑے نہ جوڑے، مجھے جوڑنا ہے، مجھے سب کو جوڑنا ہے، مجھے سب کو جوڑنا ہے. عمومی گشت کا اہتمام، بیرونی گشت کا اہتمام. اپنے چلے 4 ماہ کی جماعت خود تیار کریں، خود تیار کریں. اور ان سارے اعمال کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ شرور سے کون بچائے گا؟ پھر ہماری ضرورتیں بھی کون پوری کرے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ تھوڑا کہ زیادہ؟ آدھا گھنٹہ دعا کا معمول والا ہے، آدھا گھنٹہ دعا کا معمول والا ہے. کبھی کبھی 1 گھنٹہ، کبھی کبھی 2 گھنٹہ. اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. اب جن کبھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا، 4 ماہ نہیں لگے نا، چلو 1 مہینے کے اندر ابھی گئے اکتوبر ہے، نومبر، چلو دسمبر تک نکلیں گے 4 ماہ. وہ ذرا صرف بڑے ہو جاؤ جن کبھی تک 4 ماہ نہیں لگے، ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے تک نکل جائیں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. جن کا چلہ رہتا ہے چلو مہینے 2 مہینے تک چلے کے لیے نکل جائیں گے، چلے کے لیے نکل جائیں گے، چلے کے لیے نکل جائیں گے. اللہ قبول فرمائے. تشریف رکھتے، تشریف جانا نہیں. اچھا 4 ماہ لگے گے، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینے تک، 7 ماہ کے لیے نکلے. او بھائی جانے والے بھائی، وہ گڑبڑ کر رہے ہو بھائی، میں کو لمبی تشریف تھوڑا کر رہا ہوں بھائی. بیٹھ جائیں 7 ماہ، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینے تک 7 ماہ کھڑے ہو 7 ماہ. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. تشریف رکھیں بھائی. یہ جتنا مجمع ہے کم از کم روزانہ مسجد کو وقت دینا ہے. 8 گھنٹے، 4 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے مجھے مسجد کو دینے ہیں انشاءاللہ. جن کا پکا عزم ہے صرف ہاتھ کھڑا کرو، پکا عزم. گڑبڑ میں برکت پارٹی، پکا عزم. مسجدوں کو وقت دینا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. اگر مہینے میں 4-5 نمازی بھی بڑھ گئے نا آپ کی مسجد میں، 4 ماہ صرف مہینے میں،
تو ایک سال میں 25, 30, 40 نمازی پڑھ جائیں گے. 2 سال کا مسجد میں جگہ نہیں رہے گی. اور اسلام کی کیا شان و شوکت ہوگی کہ مسجد فجر میں بھری ہوئی ہیں, آسان کے بازار بند ہو رہے, کیا خوبصورت ماحول بنے گا. اللہ سب کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ فرمایا. نوجہ